برکت دے. اور آپ سب کو مسیح یسوع میں سلام اور عید سعود آپ سب کو مبارک ہو. آپ لوگ سب خوش نظر آ رہے ہیں, مجھے بہت زیادہ خوشی چھلک رہی ہے. خداوند سب کو بڑی برکت دے. آج کیا ہے؟ عید سعود. تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا سیکھیں گے. عید سعود, سعود کا مطلب ہوتا ہے اوپر کو جانا, اور رسول کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو آنا. تو یسوع مسیح کا صعود فرمانا یعنی کہ نیچے سے اوپر کی طرف, آسمان کی طرف جانا. اور اس لیے یہ عید ہے جس کو عید سعود کہا جاتا ہے. پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال یعنی اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب, اس کی 6 آیت سے پہلا باب اور 6 آیت. بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند, کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا, ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا, اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی کثرت کے ساتھ برکت ہو. سب کہیں آمین. جی, یسوع مسیح کا اٹھایا جانا, یسوع مسیح کا صعود فرمانا, اور اس لیے اس کو صعود المسیح کہا جاتا ہے. یعنی یسوع مسیح کا زمین سے آسمان کی طرف جو سفر ہے, اور وہ سب کے سامنے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو عنوان بھی یہی ہے, صعود المسیح یعنی یسوع کا اٹھایا جانا. یسوع مسیح کی زندگی کے 5 بڑے واقعات ہیں. پہلا واقعہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش ہے, اور یہ 5 واقعات اچھی واقعات ہیں. یہ ایسے واقعات ہیں جو کسی بھی دنیا کی شخصیت کے ساتھ ان کا کوئی بھی میل جول نہیں ہے. یہ ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق, جن کا واسطہ, جن کا میل جول کسی بھی بڑی شخصیت سے, کسی چھوٹی شخصیت سے بڑھ کے کسی بھی عالم فاضل اور کسی بھی ایسی شخصیت سے نہیں ہے جو روحانی بھی ہو, جسمانی بھی ہو, اور پڑھی لکھی بھی ہو, عالم فاضل بھی ہو. اس کے ساتھ بھی اس کا میل جول نہیں ہے. اگر ہم یسوع مسیح کی پیدائش پر غور کریں تو یسوع مسیح کی پیدائش بھی ایک عجوبہ ہے. یسوع مسیح کی پیدائش ایک معجزہ ہے. یسوع
نظام کے مطابق نہیں ہے، اس کی پیدائش فوق الفطرت طریقے سے ہے۔ اس لیے یہ واقعہ جو پیدائش کا جنم کا واقعہ ہے، یہ بھی سب سے منفرد، الگ اور عجیب واقعہ ہے۔ اس لیے یہ واقعہ پیدائش کا جو ہے، اس کی خبر دیتے ہوئے بھی ہمیں جبرائیل فرشتہ نظر آتا ہے۔ وہ ایک کنواری کو آ کر کہتا ہے، سلام تجھ پر مریم، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ جو تیرے بیٹا ہوگا وہ تیرا بیٹا نہیں ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ پیدا تو تیرے بدن سے ہوگا لیکن وہ تیرا نہیں ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کی پیدائش پر بھی فرشتے آ کر خوشی منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، عالم بالا پر صلح، ان آدمیوں سے صلح جن سے خدا راضی ہے۔ فرشتے گواہی دے رہے ہیں، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جب اس کے دوسرے واقعہ کی طرف ہم آتے ہیں، دوسرا واقعہ مصلوبیت کا واقعہ ہے۔ یسوع مسیح کو 40 کوڑے لگائے گئے اور ہاتھوں پاؤں پر کیل لگا کر باری صلیب اٹھا کر مصلوب کر دیا گیا۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور پسلی میں بالا لگایا گیا، اور یسوع مسیح نے بلند آواز کے ساتھ صلیب پر جان دی، اور یسوع مسیح کو پھر 50 سے خوشبودار چیزیں مسالے لگا کر کفن میں ایک نئی قبر کے اندر دفنایا گیا۔ تو پھر اس کا تیسرا واقعہ، جو تیسرا واقعہ ہے وہ یہ واقعہ ہے اس کا زندہ ہونا۔ انسان مرتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے۔ یسوع مسیح کا مرنا بھی مفوق الفطرت کے طریقے سے تھا۔ جب وہ مرا تو اس کے دم دیتے وقت جب ایک صوبیدار اس کے پاس کھڑا تھا، رومی صوبیدار نے اس کو سنا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس نے دیکھا تھا کہ یہ کیسے مر رہا ہے۔ اس لیے اس نے گواہی دی کہ یہ یقیناً خدا کا بیٹا ہے، یعنی اس کی موت بھی مفوق الفطرت طریقے سے ہوئی۔ اس لیے وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور جس دن وہ قبر کا سینہ چیر کر اس نے موت کو، ابلیس کو، بدروحوں کو، عالم ارواح کو شکست دی، اور قبر کا سینہ چیر کر وہ جب زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے جب قبر سے باہر آیا تو شاگردوں نے اور مریم مگدلینی اور عورتوں نے پھر 2 فرشتے دیکھے جو اس کی قبر کے اوپر سفید براق پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ فرشتے پھر یسوع مسیح کے گواہی دینے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا، کس سے ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ تم اس کے بھائیوں سے کہو کہ وہ جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح قبر سے زندہ ہوئے تو وہ جب زندہ ہوئے تو انہوں نے گناہ پر فتح پائی، انہوں نے موت پر فتح پائی، انہوں نے ابلیس پر فتح پائی، انہیں اس شیطان کی ساری قوتوں اور موکلوں پر فتح پائی، اور یسوع مسیح نے عالم ارواح پر فتح پائی اور کہا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا یعنی قیامت المسیح بھی ایک عجوبہ ہے، ایک منفرد انداز ہے۔ خدا کی مفوق الفطرت کے مطابق اس کا جی اٹھنا بھی ہے۔ اور جب یسوع مسیح زندہ ہو گئے، زندہ ہونے کے بعد وہ مختلف جگہ پر اپنے لوگوں کو مل رہے ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور 40 دن وہ
انہوں نے اپنے سب شاگردوں کو کہا کہ تم کوہ زیتون کے پاس آ جاؤ. سب شاگردوں کو ایک پیغام دے دیا گیا ہے, سب لوگوں کو ایک حکم دے دیا گیا ہے, خدا کے پہاڑ کے قریب آ جاؤ, کوہ زیتون پر آ جاؤ. سب لوگ اپنے کام دھندے چھوڑ کر اس جگہ, اس پہاڑ کے قریب آ گئے, اور یہودی بھی آ گئے, عام لوگ بھی آ گئے, شاگرد بھی آ گئے, عورتیں بھی آ گئے. سب لوگ اس جگہ پر جمع ہو گئے. وہاں پر بھیڑ ہی بھیڑ لگ گئی, اور یسوع مسیح ان کے ساتھ باتیں کرنے لگا, ان کو تعلیم دینے لگا. اور یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. آسمان کا سارا اختیار میرے پاس ہے. سورج کا, چاند کا, ستاروں کا, سیاروں کا, بادلوں کا سارا اختیار میرے پاس ہے, اور زمین کا بھی سارا اختیار میرے پاس ہے. سمندروں کا اختیار, پہاڑوں کا اختیار, اور بیابانوں کا اختیار, سارا کا سارا, سارا کا سارا اختیار میرے پاس ہے. ہواؤں کا, دریاؤں کا, فضاؤں کا سارا اختیار میرے پاس ہے. اور پھر دوسری بات یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس انجیل کی خوشخبری ساری خلقت کے سامنے کرو, اور ان کو شاگرد بناؤ. ان کو مسیحی نہیں کہا گیا, ان کو شاگرد بناؤ, ان کو شاگرد بناؤ. اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو, اور پھر کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. کب تک؟ ہاں جی, سال گزر جائیں گے, صدیاں گزر جائیں گی, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. ماں باپ تجھے چھوڑ جائے, بہن بھائی چھوڑ جائے, دنیا کے عزیز ترین رشتے دوست سب تجھے چھوڑ جائیں, لیکن میں تیرے ساتھ رہوں گا. یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا. وہ وفادار ہے, ہم اگرچہ بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی خدا وفادار ہے. اس کے وعدے سچے ہیں, اور وہ اپنے وعدوں کے پیچھے بیدار اور زندہ ہے. ہمارا یسوع زندہ ہے, اور اس نے کہا میں اب تک تمہارے ساتھ ہوں. پھر اس نے شاگردوں سے یہ بھی کہا کہ تم یروشلم سے باہر نہ جانا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. یروشلم میں ٹھہرے رہنا. یروشلم آپ کا گھر ہے, یروشلم آپ کا شہر, آپ کا چرچ, آپ کا مذبح ہے. یہاں پر بیٹھے رہو مذبح پر جب تک آپ کو قوت کا لباس نہیں مل جاتا. گواہی کے لیے مت نکلو, اپنے گھر میں رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں مل جاتا. مت گواہی کے لیے نکلو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں مل جاتا. کسی کے پاس گواہی دینے کے لیے قوت ہے ہی نہیں. اپنی طاقت سے انسان کیا گواہی دے سکتا ہے؟ گواہی کوئی ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے دی جائے. جب تک آپ کو روح القدس نہیں مل سکتا, آپ مل جاتا, آپ گواہی کے قابل ہی نہیں ہو سکتے. اور یسوع مسیح نے کہا میں اپنے حق میں انسان کی گواہی قبول ہی نہیں کرتا. جب تک آپ کے پاس روح القدس نہیں ہے, آپ گواہی کے لیے مت نکلے, نہ گواہی دے. گھر میں ٹھہرے, شہر میں رکے رہے, اپنے مذہب پر دعا کرے, اپنے چرچ میں ٹھہرے رہے, اور اپنے پاسٹر کے ساتھ مل کر دعا کرے کہ قوت کا لباس آپ کو مل جائے. جب آپ قوت کا لباس حاصل کر لیں گے, پھر آپ دعا کریں گے, پھر آپ پرستش کریں گے, پھر آپ گواہی دیں گے, پھر خداوند یسوع مسیح کو جلال دیں گے, اور یسوع مسیح اب تک آپ کے ساتھ 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 ہوگا. پھر یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ اور باتیں کر رہے تھے, اور کرتے کرتے پھر انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اپنے شاگردوں کو وہ برکت دینے لگے. اور جب وہ اپنے شاگردوں کو برکت دے رہے ہیں, تو برکت دیتے دیتے یسوع مسیح کے ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے, اور یسوع مسیح ایسے وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ان کے ہاتھ اوپر اٹھنے لگے, ان کے پاؤں اوپر اٹھنے لگے, اور وہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف
ہونے لگے اور شاگرد بڑے حیران ہو گئے، وہ سارے کے سارے بڑے ششدر ہو گئے، وہ سارے کے سارے سراسیمہ ہو گئے کہ یسوع مسیح کیا اوپر اٹھ رہے ہیں، اور وہ ان کے سامنے اٹھتے جا رہے ہیں، آسمان کی طرف اٹھتے ہی جا رہے ہیں، اور وہ غور سے دیکھ رہے ہیں، عقلیں دنگ رہ رہی ہیں، اور جب وہ آسمان کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے یسوع کے پاؤں ان کے آنکھوں کے سامنے، ان کے ماتھے کے سامنے، ان کے سر کے سامنے سے اوپر اٹھ گئے، اور یسوع مسیح کو جب وہ اوپر جا رہے ہیں تو جب شاگرد اس کو دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں، یسوع اوپر 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 اٹھائے جا رہے ہیں، شاگردوں کے سر جو ہے وہ ایسے ایسے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور بالآ کر یسوع مسیح بادلوں پر سوار ہو گئے، بادلوں کے اندر چلے گئے، پھر بھی شاگردوں نے اپنے پاؤں وہاں سے نہ پیچھے کیے، اپنی گردنوں کو نیچے نہیں جھکایا، وہ اوپر کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہی جا رہے ہیں، اور جب وہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ان بادلوں کے پیچھے ہمارا منجی چلا گیا ہے، ان بادلوں کے پیچھے ہمارا آقا چلا گیا ہے، ان بادلوں کے پیچھے ہمارا خداوند چلا گیا ہے، وہ خداوند جو ہمارے لیے معجزے کرتا تھا، وہ خداوند جو اندھوں کو بینائی دیتا تھا، وہ خداوند جو لنگڑوں کو چلاتا تھا، چلا گیا ہے، اور وہ ایسے کھڑے ہیں، گم سم کھڑے ہیں، حیران اور ششدر کھڑے ہیں آسمان کی طرف، تو دو فرشتے آ کر ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو کہتے ہیں، اے گلیلی مردو، تم یہاں کیوں کھڑے اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے دیکھتے دیکھتے اوپر گیا ہے، یہی یسوع تمہارے دیکھتے دیکھتے واپس آئے گا، تمہارے دیکھتے دیکھتے گیا ہے تو دیکھتے دیکھتے واپس آئے گا، یہ بادلوں کے ساتھ گیا ہے تو بادلوں کے ساتھ یہ واپس آئے گا، جس طرح گیا ہے اسی طرح آئے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا، یہاں سے گیا ہے کوئی زیتون سے گیا ہے تو کوئی زیتون پر ہی آئے گا۔ اور یہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں، کون گواہی دے رہے ہیں؟ یہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارے دیکھتے دیکھتے اوپر گیا ہے تو دیکھتے دیکھتے واپس آئے گا، تمہارا جس طرح گیا ہے اسی طرح آئے گا، یہ فرشتے گواہی دے رہے ہیں۔ فرشتے جب یسوع مسیح پیدا ہوا اس وقت بھی یہ فرشتے ہی گواہی دے رہے ہیں، اور جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو یہ فرشتے ہی گواہی دے رہے ہیں، یسوع مسیح اٹھایا گیا ہے تو یہ فرشتے ہی گواہی دے رہے ہیں کہ یسوع مسیح پھر آئے گا۔ یہ تو ہے فرشتوں کی گواہی، اب اس کے بارے میں یوحنا عارف بھی گواہی دیتا ہے، یسوع مسیح کا چہیتا ہر دل عزیز شاگرد بھی گواہی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، وہ گواہی دیتا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں یہ دیکھتے دیکھتے گیا ہے، دیکھتے دیکھتے آئے گا، ادھر یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت کے اندر یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھتے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، کس طرح گیا ہے؟ بادلوں کے ساتھ، تو یوحنا کیا کہتا ہے؟ یہ بادلوں کے ساتھ آئے گا، کیسے آئے گا؟ بادلوں کے ساتھ آئے گا۔ پھر یوحنا یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، کتنی آنکھیں؟ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسے جاتے جس طرح جاتے دیکھا ہے ویسے آتے دیکھو گے۔ ادھر یوحنا کہتا ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ فرشتوں کا اور یوحنا کا بیان ایک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جس طرح تم سب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم سب جو ہے وہ اسے آتے ہوئے بھی دیکھو گے۔
यूहन्ना कहता है हर एक आंख उसे देखेगी। वो आंखें भी देखेंगी जिन्होंने यीशु मसीह पर थूका, वो आंखें भी देखेंगी जिन्होंने उस पर कोड़े मारे, वो आंखें भी उसे देखेंगी जिन्होंने उसे सलीब दिया, उसके हाथों और पांव पर कील ठोके, वो भी देखेंगे जिन्होंने उसको अदालतों में घसीटा। और उम्मते कबीले घराने हर आदम, हर बशर, हर बनीनो इंसान उसको देखेगा। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जिन्होंने कभी दुनिया का एक कुछ नहीं देखा वो भी यीशु को देखेंगे। कानी आंखें भी यीशु को देखेंगी, अंधी आंखें भी यीशु को देखेंगी, क्योंकि यूहन्ना ने कहा है कि हर एक आंख, तो जो आंख बनाई गई है वो सारी आंखें यीशु को देखेंगी, चाहे वो अंधी ही क्यों ना हो गई है। फिर एक और गवाही देता है यूहन्ना, कहता है जब वो बादलों के साथ आएगा तो ना सिर्फ हर एक आंख उसे देखेगी बल्कि छाती पीटेगी। दुनिया के सारे कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। हर शख्स, हर कबीला, हर घराना उसके सबब से रोएगा, छातियां पीटेगा कि हमने इसको पहचाना नहीं था, हमने इसको माना नहीं था, हम इस पर ईमान ना लाए और हम इससे किनारा दोज़ख की आग के लिए जमा किए जाएंगे। वो रोएंगे, वो अपना जब नजारा दोज़ख की तरफ देखेंगे, ध्यान लगाएंगे तो वो छाती पीटेंगे। ईमानदार तो फरदौस में जाएंगे, लेकिन बदकार दोज़ख की आग में जलेंगे। तो वो छाती पीटेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो रोएंगे, वो छातियां पीटेंगे। हर आंख उससे देखेगी। फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, इधर रसूल गवाही दे रहा है। तो यीशु मसीह की पहली आमद जो है वो ये है कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, मौजज़े किए, तालीम दी, बीमारों को शिफा दी और बदरू गिरफ्ता को आजाद किया, अबलीस के कामों को मिटाया, सलीब पर मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन जिंदा होकर 40 दिन के बाद आसमान पर उठाया गया। ये पहली आमद है उसकी। और पहली आमद में चारों अना झील में रसूल उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। मत्ती की अंजील में मत्ती रसूल यीशु मसीह को बादशाह पेश करता है और मरकस की अंजील में मरकस उसको खादम के तौर पर पेश करता है और लूका की अंजील में लूका उसको इब्ने आदम पेश करता है और यूहन्ना की अंजील में यूहन्ना उसको इब्ने खुदा पेश करता है, यानी खुदा का बेटा। अब पहली आमद में यीशु मसीह क्या है? खादम। पहली आमद में यीशु मसीह खादम बनकर आए, लेकिन दूसरी आमद में यीशु मसीह बादशाह बनकर आएंगे। पहली आमद में यीशु मसीह बर्रा बन के आया, लेकिन दूसरी आमद में यीशु मसीह बख्शरे बब्बर बनकर आएगा। पहली आमद में यीशु मसीह निजात दहिंदा बनकर आया और दूसरी आमद में यीशु मसीह आदल बादशाह बनकर आएगा, इंसाफ करने वाला बनकर आएगा। पहली आमद में वो निजात देने के लिए आया, दूसरी आमद में वो इंसाफ करेगा, अदालत करेगा और पहली आमद में वो बादशाह बनकर आया, दूसरी आमद में वो बादशाहों का बादशाह बनकर आएगा। पहली आमद में वो गुनाहगारों को बचाने आया, लेकिन दूसरी आमद में वो गुनाहगारों को सजा देने के लिए जहन्नम की आग में डालने के लिए आएगा। पहली आमद में यीशु मसीह हमारा मुनज्जिम बनकर आया और दूसरी आमद में वो हमारा खुदावंद खुदा बनकर आएगा, जो हमें अपने साथ उठा कर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 5 वाक्या यीशु मसीह के, और ये चौथा वाक्या है जिसको आज हमने बयान किया है।
सऊद अल मसीह। तो अभी एक वाकया और है जो आमदे सानी यानी उसकी दूसरी आमद है। ये पांचों वाकयात और ना उसकी पैदाइश किसी से मिलती है, ना उसकी मौत किसी से मिलती है, ना उसका जिंदा होना किसी से मिलता है, और ना उसका उठाया जाना किसी हस्ती से मिलता है। तो जब वो वापिस आएगा, जो पांचवा उसका हिस्सा है, वो भी किसी से नहीं मिलेगा, किसी हस्ती से ये पांचों वाकयात नहीं मिलते। यीशु मसीह का ये सऊद अल मसीह जो है, इसको लोगों ने ऐसे ही है जैसे हदफ कर दिया है, छोड़ ही दिया है। इस ईद को लोग कम मनाते हैं, हालांकि ये जबरदस्त ईद है। वो जाएगा तो आएगा ना, वो जो गया ही नहीं वो आएगा कैसे? जो कब्रों के अंदर है, जो जिंदा ही नहीं हुए, जो ऊपर ही नहीं उठाए गए, वो कैसे आएंगे? वो क्या है तो आएगा, उसका जाना जरूर था। अब वो कहां है? अब वो बाप की दानी तरफ बैठा हुआ है। कहां है जी? यीशु दानी तरफ बैठा हुआ है। मत्ती की अंजील की आखिरी बाप की आखिरी आयत पढ़े, वहां पर लिखा है कि वो बाप की दानी तरफ बैठा है और क्या कर रहा है? वो हमारी शिफायत कर रहा है। ऐ बाप, इस बेटी का मैंने फिदिया दिया है, इस बेटे का मैंने फिदिया दिया है, तो बाप इसको माफ कर। वो हमारी शिफायत कर रहा है। वो हमारा ना सिर्फ शिफायत कनिंदा है, निजात दहिंदा, बल्कि वो हमारा शिफायत कनिंदा है। आए इस कलाम के वसीला से खुदा हम सब को कसरत के साथ बरकत दे। अपनी आंखें बंद रखें और शुक्रगुजारी की दुआ करें। आंखें बंद करके शुक्रगुजारी की दुआ के लिए कहा है। करते जाए दुआ। आज आप बहुत बड़ी खुशी की ईद मना रहे हैं, बहुत बड़ी ईद मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर में आज के अच्छा कलाम जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बोया है, उसकी शुक्रगुजारी करें। आज की बाबरकत मेटल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके जिंदा कलाम के लिए, मीठी आवाज़ के लिए, सुहाने वक्त के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी